بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر عبدالعزیز میرا نام ہے۔ میں اس وقت جماعت اسلامی کراچی کا ڈپٹی جنرل سیکریٹری ہوں اور پچھلے سالوں میں الخدمت کراچی کی ذمہ داری میری رہی ہے۔ اور پچھلا جو فلڈ آیا تھا 2010 کا اور پھر 11 کی بارشیں جو تھیں اس کے اندر میں اس پورے ایریا کا جو ہے ذمہ دار تھا جو اس کو لے کے چلا تھا۔ جو موجودہ صورتحال ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کر سکیں، ورنہ آج ہم بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے گھر والے سب یہاں آ کے جو ہے وہ ان کا کام بھی کر رہے ہیں اور خدمت بھی کر رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو حالات اس وقت ہیں وہ یہ جو جس طریقے سے بات چل رہی ہے نا کہ شاید یہ بیچارے جو فلڈ کے اندر گھرے ہوئے ہیں یا یہ لوگ جو اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں یا یہ لوگ شاید کسی مشکل میں ہیں، نہیں، اصل بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا ان کے لیے ہے۔ یعنی کہ ان کے اوپر جو کشمکش چل رہی ہے وہی کشمکش ہمارے لیے بھی ہے۔ ان کے لیے تو شاید فلڈ کے حوالے سے وہ پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے کھانا نہیں ہے، ان کے لیے پانی نہیں ہے، ان کے بچے بیچارے در بدر ہوئے ہوئے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے آزمائش یہ ہے کہ ہم ایسے موقع پہ اپنے بھائیوں اپنی بہنوں کے لیے جو ہے وہ کیا خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ حکومت کا کام تو بہرحال وہ حکومت کا کام ہے اور یقیناً ریاست کا جو کام ہے وہ کوئی این جی او پورا نہیں کر سکتی۔ ریاست کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں فیل ہو گئی ہیں۔ اس لیے این جی اوز آپ دیکھ رہی ہیں، چاہے دیگر الخدمت ہو یا الخدمت کے علاوہ دیگر این جی اوز، جو لوگ بھی اخلاص نیت کے ساتھ اس کام کو کر رہے ہیں، میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں سب کو جو ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جہاں تک الخدمت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے جو ہے یہ ریلیف ورک جو ہے شروع ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ریسکیو پہ، آپ کو پتہ RRR ہوتا ہے، سب سے پہلے ریسکیو پہ کام کیا۔ لوگوں کو کہیں پھنسے ہوئے تھے، کہیں اٹکے ہوئے تھے، کہیں پانی سے نکالا۔ اس کے بعد اب ریلیف کی ایکٹیویٹی چل رہی ہے۔ ریلیف کی ایکٹیویٹی کے اندر چاہے وہ آپ کے خوراک ہو، اجناس ہو، پیسے ہوں، میڈیسن ہو، یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم جمع کر رہے ہیں اور ان کے جمع کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو پہنچا رہے ہیں۔ اور تیسرا فیز انشاءاللہ ریہیبلیٹیشن کا ہوگا۔ گو کہ ریہیبلیٹیشن کا کام جو ہے وہ ٹوٹلی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اس پر بھی ہم نے اپنی پلاننگ کرنی شروع کر دی ہے۔ چنانچہ الخدمت جو ہے یہ 3R کی جو فلاسفی ہے اس پہ کام کرتی ہے کہ ریسکیو، ریلیف اور ریہیبلیٹیشن۔ الحمدللہ اس کام کو ہم نے جاری رکھا ہوا ہے۔ جہاں جو صورتحال ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہم نے پورے کراچی میں جو ہمارے کیمپس لگے ہوئے ہیں ان کیمپس کو ہم نے تاکید کی ہوئی ہے کہ جب آپ وہاں سے سامان لے کر آئیں گے، چاہے اس میں کپڑے ہوں گے، میڈیسن ہوگی، خوراک ہوگی، راشن ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا اس کو آپ الگ الگ کر کے لے کر آئیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ڈھیر بنا دیں گے۔ تو آپ یہ جو یہاں اتنا آرگنائز سسٹم دیکھ رہے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ساری یہاں پہ سوزوکیوں میں، ٹرک کے اندر، دیگر گاڑیوں کے اندر جب وہ سامان لے کر آتے ہیں تو ہر چیز کی ڈھیریاں بنی ہوئی ہیں۔ میڈیسن کی ایک پورشن ہے، وہاں پر لوگ میڈیسن اتار دیتے ہیں۔ جہاں پر خوراک کا پورشن ہے وہاں پہ وہ خوراک اتار دیتے ہیں۔ جہاں پر بھی جو ہے وہ اپنا دیگر پانی کا پورشن ہے وہاں وہ پانی اتار دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ یہ چیزیں وہاں اترتی رہتی ہیں۔ یہ کام جو ہے وہ رات یا 12-11 بجے کے بعد جو ہے وہ چلتا ہے اور دیر رات گئے تک جو ہے یہ کام ہوتا رہتا ہے۔ اگلے دن جو ہے وہ ہماری بہنیں آتی ہیں، صبح 9 بجے سے یہاں پر موجود ہوتی ہیں۔ وہ یہاں سارٹنگ کرتی ہیں اور سارٹنگ کرنے کے بعد ان کے جو ہے وہ ڈبے بنائے جاتے ہیں۔ راشن کے ڈبے بنتے ہیں، کپڑوں کے ڈبے بنتے ہیں اور دیگر چیزوں کے ڈبے بنتے ہیں۔ اور پھر شام میں جو ہے وہ ہمارے بڑے ٹرک آتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ 10 ٹرک، 12 ٹرک، 13 ٹرک جو ہے وہ یہاں پر آتے ہیں اور جیسی یہ ڈھیریاں آپ نے دیکھی نا اسی طریقے سے وہ بھی ڈھیریوں میں سے اٹھاتے ہیں۔ خوراک کا جو ہے وہ الگ سیکشن بناتے ہیں، کپڑوں کا الگ سیکشن بناتے ہیں، میڈیسن کا الگ سیکشن بناتے ہیں اور اس طریقے سے جو ہے وہ اندرون سندھ یا بلوچستان یا اپنے پنجاب کی سائڈ پہ لے کے جاتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ بھی بڑے حیران ہوتے ہوں گے کہ اس آرگنائز طریقے سے ہم کیسے کام کر رہے ہیں۔ اصل میں اس میں بھی جو ہے خیر ہے۔ ہم نے چونکہ 1976 سے الخدمت ویلفیئر سوسائٹی کراچی جو ہے جب وہ سب سے کراچی میں ہوا کرتی تھی تو ہم نے 1976 سے اپنے آپ کو آرگنائز کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہمارے ورکرز جو ہیں وہ آرگنائز ہیں
اور ایسے موقع پر جب کلیمٹی ہوتی ہے، جب حالات بڑے سخت ہوتے ہیں، تو جماعت اسلامی کا ہر کارکن جو ہے وہ الخدمت کا جو ہے والنٹیئر بن جاتا ہے۔ اسی لیے آپ پورے ملک کے اندر ایک بڑا نیٹ ورک دیکھیں گے کہ ہمارے والنٹیئرز کا ایک بڑا نیٹ ورک ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو ہم ٹرک بھیجتے ہیں، لوگوں کے سے آپ کو معلومات ہوئی ہوگی کہ لوگ لٹ جاتے ہیں، لوگ راستے کے اندر ان کے سامان چھین لیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم بڑے آرگنائز طریقے سے کام کرتے ہیں۔ ہمارا بندہ جو وہاں پر ٹھٹا کے اندر، دادو کے اندر جماعت اسلامی کا الخدمت کا بندہ ہوتا ہے، وہ پہلے سے ایک سروے کر کے رکھتا ہے اور وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے جو فیملیز افیکٹڈ ہوتی ہیں، ان فیملیز کو وہ ٹوکن دے کے رکھتے ہیں، اور جب ہمارا ٹرک وہاں پہنچتا ہے تو صرف ٹوکن والے لوگوں کو وہ سامان پہنچایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے یہ آرگنائز طریقہ ہے، اسی لیے الحمدللہ ہمارا سامان محفوظ رہتا ہے، ضرورت مندوں کو ان کے گھر تک ہم پہنچا کے آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ یہاں میں ایک اپیل کرنا چاہوں گا، میں ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ ویسے تو ٹھیک ہے، لوگوں کا جو ہے اخلاص ہے کہ وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ خوب یہاں پر پیسے بھی دے رہے ہیں، یعنی کہ اس وقت 6 بلین روپیز سے زائد پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ فنڈز اکٹھے ہوئے ہیں ریلیف کے حوالے سے، اور الحمدللہ اس پر ہم خرچ بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کی ورکنگ بھی ہم نے شروع کر دی ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہوں گا، آپ کے توسط سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ یہ جو میڈیسن ہے وہ بھی کسی حد تک چل جاتی ہے، خوراک کی تو بے حد ضرورت ہے، اجناس جس طرح بھی جتنا بھی آپ دے سکتے ہو وہ بہت ضروری ہے، پیسے بہت ضروری ہیں۔ لیکن یہ جو کپڑوں والا معاملہ ہے نا، سب سے پہلی بات تو یہ جو شہری کپڑے ہیں نا، وہ گاؤں دیہات کے لوگ وہ کپڑے پہنتے نہیں، نمبر 1 بات۔ نمبر 2، پرانے کپڑے ہوتے ہیں، ان کی سارٹنگ کرنا، ان کو مینیج کرنا اور ان کو جو ہے ہینڈل کرنا، ایک آپ دیکھیں اندر جا کے ڈھیری آپ دیکھیں، ایسی ڈھیری لگی ہوئی ہے، لیکن میری بہنیں اور میرے بھائی جو ہے وہ صبح سے لے کے شام تک ان کی سارٹنگ کرتے ہیں، بچوں کے کپڑے الگ کرتے ہیں، مردوں کے کپڑے الگ کرتے ہیں، عورتوں کے کپڑے الگ کرتے ہیں، کچھ پھٹے بھی ہوتے ہیں، کچھ نہیں بھی پھٹے ہوتے ہیں، تو ایسے موقع پہ بڑے مسائل ہی ہو جاتے ہیں کہ ان کو ہینڈل کرنا بہت، اور پھر بارش کا زمانہ ہے، اگر یہاں بھی بارش ہو جائے تو یہ سارے کپڑے جو ہے ضائع ہو جائیں گے۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ ہو سکے تو کپڑے نہ دیں، کپڑے دینے سے جو ہے وہ اچھا۔ دوسری بات یہ کپڑے کی اتنی کاسٹ نہیں ہوتی، کپڑے کی جو کاسٹ ہے وہ اتنی نہیں ہوتی جتنا اس کپڑے کو ٹرک کے ذریعے وہاں تک پہنچانے کی کاسٹ ہوتی ہے۔ تو ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں جتنا اخلاص اور مخلص آپ لوگ ہیں اور جتنی محبت سے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں، میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن اس وقت اجناس کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے، ادویات کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے۔ جتنے زیادہ پیسے دے سکتے ہو آپ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اجر عطا فرمائے گا۔ دیکھیں، میں یہاں پر ایک بات بہت اہم کرنا چاہتا ہوں، اور سوشل گلوب کے توسط سے میں آپ کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اس کام کے اس کار خیر کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ دیکھیں، جو کراچی کا حال ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کے الیکٹرک نے جو ہے وہ زندگی اجیرن بنائی ہوئی ہے، یہاں پہ جو حالات ہیں وہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگ بچے پریشان ہیں، یہاں پر جو ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ ان تمام حالات کے باوجود جس محبت سے اور جس خلوص سے کراچی کے لوگ جو ہے وہ فنڈز دے رہے ہیں، کراچی کے لوگ جو خوراک دے رہے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، میں ان کی تحسین کرتا ہوں کہ انہوں نے ان حالات میں بھی، جب وہ خود مشکل میں ہیں، خود لوڈ شیڈنگ کے اندر ہیں، خود بجلی کے بڑے بڑے بل ان کے اوپر جو ہے داغے جا رہے ہیں، خود مہنگائی کے شکار ہیں، لیکن پھر بھی اپنے حصے میں سے وہ نکال کے دے رہے ہیں۔ میں نے تو ان چھوٹے بچوں کو بھی اپنی گلکیں لاتے ہوئے دیکھا، میں نے تو وہ کچرا چننے والے لڑکے کو بھی جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالتے ہوئے دیکھا، میں نے ان بچیوں کو بھی دیکھا جو جگہ جگہ گھوم رہی ہوتی ہیں، وہ بھی اپنا حصہ ڈال رہی ہوتی ہیں۔ میں کراچی کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ کراچی جو پورے پاکستان کو 60 to 70% ریونیو دیتا ہے، جو سندھ گورنمنٹ کو 95% ریونیو دیتا ہے، جس شہر کے ساتھ یہ حال ہے کہ اس کی سڑکیں جو ہے ٹوٹی ہوئی ہیں، اس شہر کے ساتھ یہ حال ہے کہ پانی کے بوند بوند کو لوگ یہاں پہ ترستے ہیں، اس شہر کا یہ حال ہے کہ یہاں لوڈ شیڈنگ سے لوگ پریشان ہیں، یہاں پر بجلی کے بلوں سے جو ہے وہ سر کے اوپر پریشر پڑا ہوا ہے، پھر بھی ان حالات کے باوجود کراچی کے لوگ ماشاءاللہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں، اجناس بھی دے رہے ہیں، میڈیسنز بھی دے رہے ہیں۔ میں کراچی والوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔